پیارے دوستو، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نوازا بے پناہ طاقت سے اور بے پناہ قوت سے۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ ہی ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی قوم پیدا فرمائی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ قوم ہے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ یہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا اور مکمل طور پر برباد کر دیا۔ ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک نئی قوم پیدا ہوئی جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ بھی بہت طاقتور تھی۔ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم عاد کی تباہی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جسے قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ لوگ حجر کے علاقے میں آباد ہوئے اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی عرب تک پہنچ گئے اور شمالی عرب تک بھی۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی بنایا۔ یہ شہر مدینہ کے قریب واقع ہے جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا۔ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی، نہ ہی یہ لوگ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے۔ یہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر بھی کمزور نہیں ہوتی تھی۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھری اور جلد ہی دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ ایسی شاندار قوم جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ پیارے دوستو، اس قوم کے گھروں کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر خوبصورت محلات بناتے تھے اور انہی کے اندر زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ ان کے محلات اتنے عالی شان تھے کہ لوگ دور دراز سے ان کے محلات کو دیکھنے آتے تھے۔ پیارے دوستو، قوم سمود اپنے عالی شان محلات
اور سرسبز و شاداب باغات خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے غرور اور تکبر میں آ گئی۔ یہ لوگ سرکشی کے نشے میں چور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ یہ بات بھی بھول بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی کی ایک قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اے دوستو، اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ انہوں نے ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے ایک معجزہ طلب کیا۔ سرداروں نے کہا، آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکلے جو حاملہ ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے، اور وہ ہمیں دودھ بھی دے، اور دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے، مگر اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح قوم کے بدبخت سرداروں نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ معزز ناظرین، اس طرح اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے اور پانی کو تقسیم کر دیا۔ ایک دن چشمے کا پانی اونٹنی کے لیے مخصوص کر دیا اور دوسرا دن قوم سمود کے لیے مقرر ہوا۔ پیارے دوستو، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن دودھ بھی بہت زیادہ دیتی، اور اتنا دودھ دیتی کہ دن اور رات میں بھی ختم نہ ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا،
اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری باری ہے، اسے کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پیارے دوستو، چند ہی دن گزرے تھے کہ قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن انہیں پانی پینے کو نہ ملتا، اور ویسے بھی قوم کے سرداروں نے اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں، انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل۔ ان کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی، لہٰذا وہ اس عورت کے جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد صدوق نامی اس عورت نے پوری قوم میں اعلان کر دیا، جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کنواری بیٹیاں اس کے نکاح میں دے دوں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوان جن کے نام مصدع بن دار اور قیدار بن سالف تھے، ان دونوں بدبختوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا گیا۔ تو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی، اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو وہ عذاب نازل کرو جس کی تم ہمیں دھمکی دیا کرتے تھے۔ اس طرح اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ چنانچہ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو وہ عذاب لے آؤ۔ چنانچہ جب اس قوم نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے اور خود ہی اللہ کے عذاب کو طلب کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے دردناک عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت افراد نے یہ ارادہ کیا کہ اب صالح علیہ السلام کو بھی قتل کیا جائے۔ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم انہیں قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی غالب آئی اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کے نتیجے میں وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ صبح جب پوری قوم نے ان 9 افراد کی لاشیں دیکھیں تو حیرت زدہ رہ گئے، لیکن اس کے باوجود قوم سمود نے عبرت حاصل نہ کی اور اپنی سرکشی میں مزید آگے بڑھتے گئے۔ انہوں نے بت پرستی ترک نہ کی اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ چنانچہ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم قابل ہدایت نہیں رہی تو آپ نے فرمایا، تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہو عیش و عشرت کر لو، شراب و شباب میں وقت گزار لو۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو صالح علیہ السلام نے کہا،
3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کی وعید سنائی تو قوم کے بے شرم لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے، اے صالح، یہ 3 دن ہم شراب میں گزاریں یا شباب میں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرد ہو جائے گا، دوسرے دن سرخ ہو جائے گا، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر نازل ہوگا۔ چنانچہ جیسا فرمایا گیا ویسا ہی ہوا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ۔ جب ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تو وہ خوف زدہ ہونے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے، نہ جانے اب کون سا عذاب ہم پر نازل ہونے والا ہے، اور نہ جانے ہم کیسے تباہ کیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، چوتھے دن آسمان سے ایک زوردار اور خوفناک چیخ نکلی، ایسی چیخ جس کی شدت سے قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل جیسے سینے سے بہہ نکلنے لگے، روحیں جسم کو چھوڑنے لگیں، اور چند ہی لمحوں میں جس جگہ وہ لوگ موجود تھے وہیں اوندھے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا دردناک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے ان کے اپنے گھر انہی پر گر گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد انہی کی نسل میں سے اٹھنے والی قوم سمود کو بھی ہلاک کیا۔ اس نافرمان قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات آج بھی باقی رکھے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے جن گناہوں میں مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو تاریخی آئینے کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے تاریخی آئینہ۔